قرآن مجید کا 31واں سورہ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 31واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 57واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی 12ویں آیت کے بعد والی آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی عمدہ نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورے میں جن موضوعات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں میں والدین کی تعظیم، نماز و صبر کا حکم اور غرور کی مذمت شامل ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں تکبر اور غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔ یعنی جس شخص کی شخصیت میں خلا ہوتا ہے وہ اسے غرور کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی حقیرانہ چال چلنے سے بھی منع کیا ہے جو وقار کے خلاف ہو، بلکہ اپنی چال کو اعتدال پر رکھنے اور آواز کو دھیمی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ شخصیت پر اعتماد اور انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص ہر رات اس سورے کی تلاوت کرے، خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ بس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں، ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے۔ خالدین فیہا
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور باتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے. نصیحت یہ کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، آخر میں بازگشت میری طرف ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تمہاری باز گشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھی یا بری چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے یقیناً نکال لائے گا۔ یقیناً اللہ بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر صبر کرو، یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں سے غرور و تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھ، یقیناً آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں، اور اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ شیطان ان کے بڑوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اور سب امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ
اللہ علیم بذات الصدور۔ اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محزون نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ ہر وہ بات خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا مزہ لینے کا موقع دیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے شدید عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان کے پیدا کرنے اور پھر اٹھانے کی طرح ہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، اور بتحقیق اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ ہی برتر و بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ تمام صبر
اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب ان پر سمندر کی موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو بد عہد ناشکرا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔